اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ویس حسن صابر ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جیلانی ڈسکلوئرز۔ آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جونیئر وکلاء صاحبان کے جو وکالت کی فیلڈ میں بالکل نئے آئے ہیں اور فوجداری جو ہے وہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، فوجداری وکالت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وکالت کی فیلڈ سے بالکل شناسائی حاصل نہیں ہے اور بالکل جو ہے وہ بیسک کنسیپٹ پہ جو ہے وہ فوجداری پریکٹس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو آج یہ ویڈیو انہی وکلاء صاحبان کے لیے ہے۔ میں 5 یا 6 منٹ کی ویڈیو میں فوجداری پریکٹس کی جو مین پروسیس ہیں یا جو سٹیجز ہیں وہ بتانے کی جسارت کروں گا۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو کافی آسانی بھی ہوگی سمجھنے میں اور آپ کو کافی چیزیں سمجھ بھی آئیں گی۔ اب فوجداری مقدمہ میں سماعت کے جو مرائل ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فرسٹ آف آل مضمان کی حاضری کروائی جاتی ہے تھرو ڈیو کورس آف لا کے تحت، اور چلان موصول ہونے پر سب سے پہلے عدالت ملزم کو طلب کرتی ہے، جب ملزمان یا ملزم آ جائیں تو پھر اگلی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ اب جو اگلی کارروائی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نقول وغیرہ کی تقسیم کی جاتی ہے۔ نقلوں میں یا نقول میں کاپیز میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ تو فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیانات، گواہان زیر دفعہ 161 ضابطہ فوجداری۔ اب جو 161 کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں CRPC کی وہ کیا ہوتی ہیں؟ اس کے لیے علیحدہ سے ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب جو نمبر 2 پہ جو چیز دی جاتی ہے نقل قوائف ملاحظہ موقع، کہ جب ملاحظہ موقع کیا جا رہا ہوتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر کی طرف سے، وہاں ملاحظہ موقع کرتے ہوئے کون کون سے ایسے ڈاکومنٹ ہیں جو بنائے جاتے ہیں، تو ان کی بھی کاپیز جو ہے وہ چارج فریم ہونے سے پہلے ملزمان کو دی جاتی ہیں۔ 173 ضابطہ فوجداری کی رپورٹ کی نقل، نمبر 4 پہ نقل FIR بھی دی جاتی ہے، اور نمبر 5 پہ نقل قوائف جائے برآمدگی، یعنی کہ جو برآمدگیاں ہوئی ہوتی ہیں، جو چیزیں موقع سے جو ہے وہ اٹھائی گئی ہوتی ہیں، ڈسکلوجر کی جو ہے وہ سیکول میں کوئی چیز برآمد کی جا رہی ہوتی ہے کہیں سے بھی، تو وہ جو سیزر میمو ہے، ریکوری میمو ہے، وہ بھی دی جاتی ہے ملزم کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ بیانات، گواہان 164 CRPC بھی جو ہے وہ دیے جاتے ہیں ملزم کو، جو کہ ضابطہ فوجداری کے تحت ریکارڈ کی جاتے ہیں۔ 164 کی سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، کیسے ریکارڈ کی جاتی ہے، کون کون سے حالات و واقعات میں ریکارڈ کی جاتی ہے، یہ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر مقدمہ قابل سماعت مجسٹریٹ دجاول ہو تو یہ نقول زیر دفعہ 241 ضابطہ فوجداری، جہاں پہ ضابطہ فوجداری آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ CRPC آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، کے تحت تقسیم کی جاتی ہیں۔ اور اگر مقدمہ سیشن ٹرائل ہو تو یہ نقول زیر دفعہ 265C ضابطہ فوجداری تقسیم کی جاتی ہیں، اور عدالت یہ نقول تقسیم کرتے وقت ٹوکن کے طور پر ملزمان کے دستخط انگوٹھا جات ثبت کراتی ہے، اور احکام درمیانی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ نقول بمطابق تعداد ملزمان لفظ کی جاتی ہیں، یعنی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب بھی جو نقول ہیں تقسیم کی جاتی ہیں تو جو آرڈر ہے، آرڈر میں باقاعدہ اس بات کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جاتا ہے کہ میں نے فلاں تاریخ کو بینگ اے سیشن جج اور بینگ اے مجسٹریٹ جو ہے وہ نقول تقسیم کر دی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، اور ملزمان اگر 10 ہیں تو 10 جو ہے وہ کاپیاں تیار کی جائیں گی، ٹھیک ہو گیا۔ اب نمبر 3 جو سٹیج ہے وہ ہے فرد قرارداد جرم، جسے ہم فرد جرم بھی کہتے ہیں، جسے ہم چارج فریم کرنا بھی کہتے ہیں۔ تو نقول تقسیم ہونے کے بعد ملزمان پر سرسری فرد قرارداد جرم عائد کی جاتی ہے۔ نقول تقسیم ہونے کے بعد فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 یوم کا وقفہ لازمی قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ جب نقول تقسیم کی جائیں گی تو اس کے بعد کم از کم 7 دن کی ڈیٹ ڈالی جائے گی فرد جرم عائد کرنے کے لیے، تاکہ جو نقول تقسیم کی گئی ہیں ملزم یا ملزمان جو ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھ کے آئیں، تو وہی جو نقول ہوتی ہیں ان کی بیسس پہ ہی جو کورٹ ہوتی ہے وہ سارا کا سارا جو چارج ہوتا ہے وہ پڑھ کے سناتی ہیں کہ بھئی آپ کے خلاف یہ الزام ہے، تو کیا آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اب 7 دن کا پیریڈ تب دیا ہوا ہے کہ تاکہ ملزمان صحیح طریقے سے اس کو پڑھ کے آ جائیں۔ اگر ملزم نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہوگا تو وہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سکے گا کہ اس کے خلاف جو الزام لگایا گیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، یا الزام کو ہو سکتا ہے وہ سمجھ ہی نہ سکے۔ اس لیے ہر جرم کا علیحدہ فرد جرم عائد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عدالت سوالن جواباً استفسار ملزم کا بعد کرتی ہے۔ عموماً اس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ کیا آپ نے مضمون فرد جرم سن اور سمجھ لیا ہے، اور انگلش میں جو ہے وہ زیادہ تر یہ ریکارڈ کی جاتا ہے کہ ڈڈ یو انڈرسٹینڈ دی چارج اور ناٹ، ٹھیک ہو گیا، تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ جی ہاں میں نے سمجھ لیا ہے۔ کیا آپ اقبال جرم کرتے ہیں یا نہیں، اس کی انگلش میں یہ ہوتا ہے کہ ول یو پلیڈ گلٹی اور ناٹ، تو جو ملزم کا جواب ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور مزید جو ہے وہ سوال پوچھا جاتا ہے کیا آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں، ڈو یو سے اینی تھنگ اور ناٹ،
میں بے قصور ہوں جی، اس کا جواب آتا ہے کہ آپ شہادت صفائی دیں گے، تو وہ کہتا ہے جی ہاں۔ اس میں جو انگلش ہوتی ہے، انگلش میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ ڈو یو کلیم ٹرائل اور ناٹ؟ یس آئی کلیم ٹرائل، ٹھیک ہے نا، میں ٹرائل کلیم کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر شہادتیں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے 223 222 221 221 22 اور 23 مجموعہ ضابطۂ فوجداری آپ نے پڑھنا ہے کہ فرد جو جرم ہوتا ہے وہ کیسے عائد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں سارا ایف آئی آر پڑھ کے سنائی جاتی ہے کہ آپ نے فلاں ٹائم پہ، فلاں موقع پہ، فلاں وقت پہ، فلاں ایریے میں فلاں بندے کو جو ہے وہ مضروب کیا، یہ جو بھی ہے ورثہ جو بھی جرم ہے، ٹھیک ہے، پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ فرد جرم ملزم اگر اپنے جرم سے اقبال کرتا ہے، یعنی کہ کنفیس کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو عدالت سے سوچنے سمجھنے کا موقع دے کر اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق سزا تجویز فرمائے گی۔ اگر ملزم اپنے جرم سے انکاری ہوا تو پھر عدالت شہادت استغاثہ طلب کرائے گی۔ استغاثہ سے مراد ہوتا ہے پروزیکیوشن وٹنسز، یعنی کہ مدعی کے گواہان کو بلائے گی۔ فرد جرم عائد ہونے کے روز بھی شہادت استغاثہ کرنے بعد کی جا سکتی ہے، اور اگر ملزم نے کونسل مقرر کرنا ہے تو عدالت اگلی تاریخ کے لیے جو عدالت تجویز فرمائے گی شہادت استغاثہ کرنے بعد کرے گی۔ نمبر 4، شہادت استغاثہ۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد شہادت استغاثہ کرنے بعد کی جاتی ہے۔ یہ پروسیکیوشن کی صوابدید پر ہوتا ہے کہ وہ کتنے گواہان پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان گواہان پر ڈیفینس کونسل جرا کرتا ہے۔ جو گواہ پیش عدالت نہ کیے جائیں انہیں بوجہ غیر ضروری یا ساز باز کی وجہ سے ترک کر دیا جاتا ہے، اور انسپکٹر لیگل اٹارنی یا پبلک پروسیکیوٹر اس سلسلے میں اپنا باقاعدہ بیان کلمات کراتے ہیں کہ وہ فلاں گواہ کو بوجہ غیر ضروری یا بوجہ ساز باز ملزمان ترک کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری جو گواہان ہوتے ہیں ان کو گزارنے کے بعد جو سرکاری وکیل ہوتا ہے وہ اپنی ایویڈنس کو کلوز کرتا ہے بائی ٹینڈرنگ دی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس، اور جو ضروری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ضروری ثبوت ہوتے ہیں ان کو پیش کرنے کے بعد اپنی جو پروسیکیوشن کے گواہان کی شہادتیں ہوتی ہیں ان کو کلوز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسے کہتے ہیں کہ پروسیکیوشن کی ایویڈنس کو کلوز کرنا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ملزم کے بیانات ہوتے ہیں۔ ملزم کے بیانات دو قسم کے ہوتے ہیں، بیان زیر دفعہ 342 اور بیان زیر دفعہ 340(2) CRPC۔ جو 342 کا بیان ہوتا ہے، اگر اس کے تحت جو ہے وہ ملزم بیان دیتا ہے تو اس کے اوپر یہ بلا حلف ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کے اوپر کراس ایگزامن نہیں ہونا ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کورٹ پوچھتی ہے کہ کیا آپ حلفاً بھی بیان دینا چاہتے ہیں، برحلف بیان دینا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کے اوپر کراس کیا جائے گا، کہ آپ کو خود کو کراس کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ اگر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو 340(2) کے بیان بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ان 342 کے بیانوں میں اور 340 کے بیانوں میں آپ اپنے ڈیفینس کے طور پہ، یعنی کہ ملزم کے ڈیفینس کے طور پہ جو ڈاکومنٹس آپ کی ورشن کی تائید کرتے ہیں وہ سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ 342 کے بیان کروائیں گے تو پھر کراس ایگزامن نہیں ہوگا، لیکن آپ اگر 340 کے بیان کروائیں گے تو پھر آپ کو کراس ایگزامینیشن کے ایک لینتھی پروسیس گزرنا پڑے گا، اور پروسیکیوشن کے وٹنسز کو جو ہے وہ جو پروسیکیوشن کے وکیل ہوتے ہیں ان کو اس ملزم پہ کراس ایگزامن کر کے اس کا ورشن جو ہے وہ ڈیمیج کرنا ہوتا ہے۔ ویسے تو کرمنل کیسز میں یہ بات بڑی مشہور ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اس کو خود جو ہے وہ اپنے کیس ثابت کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، 100 میں سے ایک ادھر کیس میں یہ ہوتا ہے کہ 342 کے بیان کرائے جاتے ہیں، زیادہ تر 342 کے بیانات ہی کلمات کروائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہو کہ آپ نے پروسیکیوشن کا کیس نہیں ڈیمیج کر سکا تو پھر آپ کو 340(2) کا بیان کروانا چاہیے، اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے اپنے ورشن کی تائید کے لیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی جو ہے وہ بیسک لیول پہ جا کے انشاءاللہ بیسک کنسیپٹ آپ کے کلیئر کریں گے، کرمنل ٹرائل کو لے کے یا کوئی بھی وکالت ہے۔ ہم انشاءاللہ اس چینل کے تھرو جو ہے وہ ڈرافٹنگ بھی سیکھتے ہیں، فیملی کیسز کے حوالے سے بھی سیکھتے ہیں، سول کیسز کے حوالے بھی سیکھتے ہیں، اور علاوہ ازیں جو ہے وہ CRPC یعنی کہ ضابطہ فوجداری کو بھی دیکھتے ہیں، کرمنل کیسز کو بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں PPC اور CRPC انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو آپ اس قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ دبائیں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرح کسی اور کو بھی یہ ویڈیو جو ہے وہ ضرورت ہو دیکھنا، تو آپ لازمی اس کو شیئر کیا کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ نگہبان، تھینک یو سو مچ۔